سورہ صاد ہے۔ اس صورت کا سبب نزول حضرت عمر فاروق جب اسلام لائے تو مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کافر غمگین ہوئے۔ ولید بن مغیرہ قریش کے 25 سرداروں کو جمع کر کے ابو طالب کے پاس لائے اور کہا تم ہمارے بڑے ہو، اپنے بھتیجے کے درمیان ہمارا فیصلہ کرو اور ان کی جماعت کو الگ کرو اور ان سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، جتنا مال چاہتے ہو لے لو، لیکن ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ اس پر جب سارے سردار نبی پاک کے سامنے بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا اے عرب و عجم کے سرداروں، ایک کلمہ کہہ لو، میں تمہارے خداؤں کو کچھ نہیں بولوں گا۔ انہوں نے کہا کیا کہنا ہے؟ ہم 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا یہی پیغام ہے، میرا یہی سندیسہ ہے، میں تمہیں اللہ کی جانب بلاتا ہوں، مجھے اپنی ذات کا کوئی فکر نہیں، تمہارا فکر ہے کہ تم دین اسلام پر آ جاؤ۔ وہ برہم ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، اگر ہم نے یہ پڑھنا ہوتا تو ہم تیرے پاس کیوں آتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورہ کی 5ویں آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس وقت ان کی ساری ریشہ دوانیوں کو بیان کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں عقائد اسلامیہ کے اصول بیان ہوئے، مشرکین کے بڑوں کا حق سے انکار کرنا بیان ہوا، اور سب سے اہم بات، توجہ طلب بات، کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے ان کی خاص وجہ 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، ثمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ۔ ان قوموں پر جو عذاب آئے تھے ان کی ہلاکت کی 3 وجہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ انکار وحدانیت تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کو نہ ماننا، اس انکار کی وجہ سے عذاب آیا۔ دوسرا انکار نبوت نبوی تھی کہ نبوت کا انکار ان قوموں نے کیا، اور تیسرا آخرت میں حساب و کتاب اور جزا و سزا کا انکار تھا۔ یہ 3 وجوہات ایسی ہیں جس بنا پر ان پہلی قوموں پہ عذاب آیا، لیکن اب عذاب رکا ہوا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محبوب، آپ کی جو امت ہے اس میں اگر کوئی مرتد ہو جائے، والعیاذ باللہ، دین سے پھر جائے اور نبوت کا انکار کر جائے تو اس پر ہم ایسا عذاب نہیں بھیجیں گے جو پہلی قوموں پہ بھیجا۔ اس کا نہ بھیجنے کی وجہ یہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ محبوب تیری ذات ان کے اندر موجود ہے۔ تو اس کی وجہ سے آج بھی یہود و ہنود، آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی یورپ کے اندر یہ گستاخی کا سلسلہ چلا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے ہلکے الفاظ بولے گئے ہیں۔ اب تک حکومت پاکستان خاموش ہے، ان کو بولنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ ان سے پوچھا جائے گا حکمرانوں، تمہاری حکمرانی میں میرے نبی پر کیچڑ اچھالا گیا، تم نے کون سا کردار ادا کیا؟ تو اس بات پہ جب رب تعالیٰ غضب فرماتا ہے، اپنی وحدانیت کا کوئی اس کے انکار کرے تو اتنا غضب اسے نہیں آتا جتنا نبوت کی گستاخی پر اسے غضب آتا ہے۔ اب قرآن کی آگے آیات میں بیان کیا گیا کہ جو نبی کی ذات پہ حملہ کرتا ہے 10 رذیل صفات رب تعالیٰ اس کی بیان کرتا ہے، اور آخر میں جا کے یہ فرماتا ہے کہ یہ نسلی بے غیرت ہے، کیونکہ جو نبوت پہ بھونکتا ہے یا نبوت پر حملہ کرتا ہے یا نبوت کی عصمت کو داغدار کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے حلالی نہیں فرماتا، حرامی کہتا ہے۔ اس لیے اس بات پہ غور کرنا ہے۔ آج بھی کچھ بے غیرت قسم کے لوگ نبی پاک کی ذات پر عرضہ سرائی کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں ان کے خرابی ہے، اور یہی بات رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں سمجھائی ہے۔ انبیاء کا تذکرہ رب تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں فرمایا، اور اسی سورہ صاد کے اندر حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، ان تمام کے واقعات اس میں موجود ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص
اور ان کی رسالت کی تبلیغ بغیر کسی اجر کے طلب کیے انجام دینا، یہ ان کی نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اسی پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔